اس مسیح کے عظیم اور جلالی معتبر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ عزیزو، ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں سے 7 دن کی جو تخلیق ہے جو خدا نے کی ہے اس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ اب تک ہم 3 دن کی تخلیق پر جو خدا کی ہاتھ کی کاراگری ہے ہم غور کر چکے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت سے لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کیا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو عزیزو، چوتھے دن کی خدا کی تخلیق، خدا نے فلک پر یعنی آسمان پر 2 نیر بنائے ہیں۔ ایک کو نیر اکبر کہا گیا ہے یعنی سورج، اور دوسرے کو نیر اصغر یعنی چاند۔ خدا نے یہ اس لیے تخلیق کیے کہ زمین پر روشنی ڈالیں، نمبر 1 کا فرق یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ نشانوں یعنی آسمان پر جیسے نشان ظاہر ہوتے ہیں ان کے بارے میں، اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے۔ زمانوں یعنی اس کے ساتھ ہمارا کیلنڈر چلتا ہے۔ آج بھی جتنی ڈیٹس ہیں، آج دیکھیں جتنی بھی قومیں آباد ہیں وہ چاند کے حساب کے ساتھ وہ اپنے ڈیز کو جو ہے مہینوں کا جو ہے وہ حساب لگاتے ہیں۔ ہمارے پاس انگلش کیلنڈر موجود ہے، تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ نشانوں، زمانوں یعنی وہ جو صدیاں ہیں، سال ہیں، اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، تاکہ ہمیں معلوم ہو۔ جیسے صبح ہوئی پھر شام ہوئی، تو کلام کہتا ہے پہلا دن ہوا، صبح ہوئی شام ہوئی دوسرا دن ہوا، صبح ہوئی شام ہوئی تیسرا دن ہوا۔ تو یہ خدا نے جو بنایا ہے، یہ دن کو حکومت کرنے کے لیے سورج کو اس کا ٹائم مقرر کر دیا ہے کہ اس ٹائم سے لے کر اس شام ڈھلتے تک وہ سورج کی حکمرانی رہے گی، اس کے بعد چاند اور ستاروں کی حکمرانی ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک بڑی خاص بات ہے، زمین پر روشنی ڈالتے ہیں، دن کو حکومت کرتا ہے سورج، اس کی تپش بھی ہے، اس کی روشنی بھی ہے، اور اس سے چیزیں جو اگتی ہیں، پکتی ہیں، اور انسان اپنے کاموں کو انجام دے لیتا ہے۔ اور رات کے لیے بھی خدا نے چاند کی روشنی رکھی، یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، سورج کی روشنی گرم ہوتی ہے، تو رات کی جو روشنی ہے وہ ٹھنڈی ہے، دن کی روشنی جو ہے وہ سورج کی وہ گرم ہے، تپش ہے اس میں۔ رات کو جو چاند کی روشنی ہے وہ بھی انسان کے لیے ہے کہ وہ روشنی زمین پر ڈالے، اور وہ ٹھنڈی بھی ہے۔ چاند سے لوگ زمانوں اور دنوں اور برسوں کا حساب بھی لگاتے ہیں، اس کا امتیاز بھی کرتے ہیں، اور جس طور سے وہ نیا چاند آتا ہے، نیا مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو خدا نے یہ پہلے سے ہی انسان کی تخلیق سے پہلے یہ اس کے لیے بنوایا ہے، اور لکھا کہ اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک کو نیر اکبر کہ دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے۔ اس نے ستاروں کو بھی بنایا، بے شمار ستارے ہیں۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے خیمے سے نکل کر آسمان کے ستاروں کو دیکھ اور ان کو گن، اگر تو ان کو گن سکتا ہے تو تیری اولاد بھی اس قدر ہی ہوگی۔ تو یہ ان گنت ہیں، یعنی یہ بے شمار ہیں، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آگے کلام کیا کہتا ہے، اور دن پر اور رات پر حکم کرے، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کرے۔ یہ سورج، چاند جیسے رات اور دن ہوتا ہے، تو کلام واضح کر کے بتا رہا ہے اجالے کو اندھیرے سے جدا کرے۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ سو خدا کی شکر گزاری ہو چوتھے دن کے لیے جو خدا نے کہا کہ یہ اچھا ہے۔ خدا نے جتنی بھی تخلیق بنائی ہے اس سب میں خدا نے یہی کہا ہے کہ اچھا ہے۔ سو خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ گاڈ بلیس۔